سرسبز ہو تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صاف ستھرا بھی تو ہو نا. آگے سما آپ آج یورپین کنٹریوں کو ہم پسند کر رہے جی بڑا اچھا صاف ستھرا ماحول ہے فلانا ہے ڈھمکانا ہے، لیکن ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے ماحول کو خود صاف رکھیں. فضا ہماری بڑا گندہ ہے، آلودہ ہو چکی ہے، ہمارا ارد گرد کا ماحول گندہ ہو چکا ہے. ہمارے گھر ماحول کو ہم کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، محلے کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، اس ملک کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں. ہمارے ہادی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کا طریقہ بھی پھر انہوں نے بتایا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے گلی محلے کو کیسے صاف رکھنا ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں شاپر ہیں، کچرا ہے، ہم گلیوں محلوں میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنا کچرا اٹھا کے دوسروں کے گھروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں معاشرے کے. ہم اخلاقی طور پہ، لسانی طور پہ، جسمانی طور پہ ہم ڈیمیج ہو چکے ہیں. ہمیں وہ چیز رہی ہی نہیں ہے. اب ہمارے پاس تو بہت فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں. اس دور کو دیکھو، 1400 سال پہلے دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی کہاں تھا؟ 10 15 کلومیٹر سے وہ جانوروں پہ پانی لاتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیسا ایک صفائی کا نظام دیا. پھر آپ پرانی تہذیبوں پہ چلے جائیں، ہڑپا پہ چلے جائیں، موہنجو داڑو پہ چلے جائیں، بندور پہ چلے جائیں، پٹن منارے پہ چلے جائیں، آج بھی ان کے آثار ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے صفائی پسند تھے، اور کیسے وہ اپنے آپ کو سیٹل رکھتے تھے، گھروں کو، ماحول کو، گلیوں کو، سیوریج کا نظام ان کا کیسا تھا. لیکن ہم میں وہ چیز ختم ہو گئی. ہم ایک دوسرے کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہیں. تو معاشرہ ہمارا اتنا پراگندہ ہو چکا ہے کہ اس کو صاف رکھنے کے لیے 2-4 آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا کام ہے. اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے محلوں کو، اپنے گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری لے کہ ہم نے اس کو کیسے صاف ستھرا رکھنا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اپنی تگ و دو جاری رکھیں گے. اور مجھے امید ہے کہ نوجوان نسل جو اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہے، اس کو غیر نصابی سرگرمیاں یا غیر تعمیری سرگرمیوں سے ہٹا کر ان کو ہم تعمیری سرگرمیوں میں لگائیں، ان کو ایسے ماحول میسر آئے، صاف ستھرا ماحول میسر آئے. لیکن اس کے لیے ہمیں ان کا، لوگوں کا ذہن بنانا پڑے گا. جب ہم اپنے آپ پہ صفائی لاگو کریں گے، اپنے محلے میں صفائی لاگو کریں گے، تو دوسرے بھی ہماری وہ نقل کریں گے، اور وہ بھی کہیں گے یہ اچھی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے تو پہلے لوگوں کا ذہن بنانا ہے، ہم نے ان کا مائنڈ سیٹ اپ اجاگر کرنا ہے. اور ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ مقصد ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کے گندگی کو پسند کرتے ہیں، قطعی طور پہ، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی صفائی نصف ایمان ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر ذمہ داریاں نہیں لے رہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ کوڑا باہر پھینکتے ہیں اس سے کیا نقصان ہے، جو ہم گھر والے باہر پھینکتے ہیں؟ دیکھو جی، کوڑے سے تو ایک تو ڈیزیزز پھیلتی ہیں، بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو وہ خدا نخواستہ پھسل جائے، کوئی نقصان ہو جائے. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچرے سے شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں گھروں میں، اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنا گند اٹھا کے یا کچرا اٹھا کے محلے میں کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیں. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور
کچرے کو ایسی جگہ پھینکنا چاہیے جو اس کے لیے مخصوص ہے جگہ، نہ ہمسایوں کو تکلیف دیں اور نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس کا کوئی مستقل سدباب کر سکیں۔ اور ڈسٹ بن کا بتائیں، کوڑے کا اگر ڈسٹ بن وغیرہ رکھ دی جائیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈسٹ بن کے اندر کوڑا ڈالیں، نہ کہ ڈسٹ بن اگر حکومت نے ہمیں لگا کے دے دی ہے نا، نہ کہ ہم کوڑا روڈوں میں پھینکیں، ڈسٹ بن میں پھینکیں، اپنا حق ادا کریں اس میں اٹھا کے۔ بیٹا سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس سے پہلے بھی ماضی میں شاید آپ کو نہیں علم، لیکن ہم میں وہ ایک بیماری ہے، ہم میں وہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ ڈسٹ بین تک ہم کچرا لے کے جائیں۔ انہوں نے یہاں پہ ڈبے بھی رکھوائے تھے، انہوں نے بڑے بڑے کین رکھوائے تھے، لیکن ہم نے وہ اس کو یوز نہیں کیا۔ اب پہلے تو ہم نے سب سے پہلے شعور پیدا کرنا ہے لوگوں میں کہ وہ ڈسٹ بین تک جا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کرے کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا پورا ملک ہی صاف ہو۔ اگر وہ ہمارے ملک کے لیے ہمیں خواہش ہے کہ سرسبز ہو تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صاف ستھرا بھی تو ہو نا۔ آگے سما آپ آج یورپین کنٹریوں کو ہم پسند کر رہے جی بڑا اچھا صاف ستھرا ماحول ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، لیکن ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے ماحول کو خود صاف رکھیں۔ فضا ہماری بڑا گندہ ہے، آلودہ ہو چکی ہے، ہمارا ارد گرد کا ماحول گندہ ہو چکا ہے، ہمارے گھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ آگے سمجھ تو لوگ ہمارے حتیٰ کہ لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں کراچی میں ہر چیز وافر ہے، کچرا بھی وافر ہے، دولت بھی وافر ہے، لوگ بھی وافر ہیں، بہت زیادہ ہیں، اچھا گندگی بھی بہت زیادہ ہے، بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں تکالیف ہو، اس سے پہلے ہی ہمیں مقصد ہے کہ اس پروگرام کو بڑھانا چاہیے، چھوٹے لیول پہ صحیح لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑے لوگ، کیونکہ پہلے پوائنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ آخر تک جائے گا، یہ وسیع تر وسیع ہوتا جائے گا جو لوگ شامل ہوتے رہے۔